شاہد صاحب، کہانی بڑے دلچسپ موڑ میں آ چکی ہے۔ آپ شہباز شریف صاحب کو گھر بھیجنا چاہتے تھے، آپ حکومت کو گھر بھیج رہے تھے، اب آپ آئی جی کو بھیجنے تک آن پہنچے ہیں۔ یہ جو آج صفائی دی گئی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تسلی بخش ہے؟ اس پہ پی ٹی آئی کے لوگ، پی ٹی آئی کے ورکر، دیگر قیادت وہ یقین کر پائے گی؟ دیکھیں، یہ دلچسپ صورتحال ہے، لیکن یہ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی ورکر یا قیادت کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس پر یقین کرے گی یا نہیں کرے گی۔ لیکن ایک بات جو آپ نے کہی کہ صوبے کا ڈی پی او آپ کی بات نہیں مان رہا، یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ اگر آپ کا سسٹم جو ہے اس قدر ہائی جیک ہو چکا ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اپنے ڈی پی او سے کہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول دو، مجھے سیکیورٹی دو، میں نے پشاور جانا ہے، اور وہ کہتا ہے جی میری نوکری چلی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکوے شکایات صوبوں کو ہیں مرکز سے، وفاق سے، وفاقی حکومت سے، وہ جائز ہیں، اور کسی صوبے کو یا اس کی جو مشینری صوبے میں کام کرتی ہے مرکز کی، وہ اپنے صوبے کے چیف ایگزیکٹو سے تعاون نہیں کرتی۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو مذاق میں اڑا دیا جائے، یہ ایک سیریس بات ہے۔ لیکن نہیں، اگر آپ اتنے بے بس ہیں، آپ صوبے کو اپنے وفاق کو ریزرویشن سے آگاہ کریں، اگر وہ بے بس ہے، وزیر اعلیٰ کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ الیکٹڈ چیف منسٹر اگر بے بس ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جنہوں نے اس کو بے بس کیا ہے۔ عوام کے منتخب نمائندے کی یہ تذلیل جو ہے، یہ وفاق کے لیے، حکومت کے لیے، نظام کے لیے خطرناک ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، استعفیٰ تو کسی سے بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ یہ سسٹم کے اندر کہاں اتنی خرابی پیدا ہو چکی ہے کہ ڈی پی او کو نوکری جانے کا خطرہ ہے، اپنے وزیر اعلیٰ کو، منتخب وزیر اعلیٰ کو اگر وہ پروٹوکول دے دے گا یا سیکیورٹی دے دے گا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو اس طرح نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن یہ دلچسپ بات ہے جو انہوں نے کہی ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے اور آئی جی کا استعفیٰ لینے کے لیے آئیں گے۔ یعنی آپ کا ٹارگیٹ اب جو ہے نہ وفاقی حکومت ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، نہ کوئی اور ہے، آپ تو آئینی ترمیم روکنے کے لیے اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن روکنے کے لیے، اور اس سے پہلے آپ الیکشن کمیشن کا استعفیٰ، چیف الیکشن کمشنر اور ان کے ساتھیوں کا استعفیٰ مانگنے کی بات کرتے تھے، تو اب آپ کے ایک آئی جی رہ گیا ہے ٹارگیٹ۔ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ذاتی رائے ہے یا پارٹی پالیسی ہے؟ اور مثال کے طور پر ظاہر بات ہے، مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ حکومت اس سے استعفیٰ لے گی یا اس کو فارغ کرے گی یا تبادلہ کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے وفاقی حکومت کو وہ اگر بہتر سرو کر رہے ہیں ان کے نقطہ نظر سے، تو اس کو کیوں ہٹائیں گے وہ؟ نہیں، وائی اونلی آئی جی؟ شاہ صاحب، سوال تو یہ ہے، آپ دیکھیں آپ کا مقابلہ تو سیاسی ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کا ٹارگیٹ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر حکومت آپ کی بات مان لیتی ہے تو آپ کی لڑائی ختم، یا نہیں مانتی تو پھر آپ کا ٹارگیٹ یہی رہے گا۔ جی، یہ دو چیزیں ہیں نا، دونوں چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اب وہاں سے شروع ہوئے، وزیر اعظم سے آئی جی تک آ گئے ہیں، اس سے اگلا ٹارگیٹ آپ کا اس سے بھی ڈپٹی کمشنر ہوگا، ڈپٹی کمشنر ہو جائے گا، یا یہی ڈی پی او ہو جائے گا کہ یہ اس ڈی پی او کو تبدیل کریں کیونکہ اس نے میری بات نہیں مانی، مجھے پروٹوکول نہیں دیا، سیکیورٹی نہیں دی۔ یہ دلچسپ صورتحال ہے۔ لیکن یہ جو خوش آئند پیش رفت نظر آ رہی ہے، یہ اس احتجاج کا نتیجہ ہے یا جو وکلاء احتجاج کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہے، یا اوور آل جو ہے سینٹٹی پریویل کر رہی ہے کہ اب وہ جو معاملہ تھا کہ آج رات ہی ترمیم منظور کرانی ہے اور آئینی عدالت بنانی ہے اور اس کا سربراہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بنانا ہے، اس سے حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے۔ یعنی جو بات مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہی تھی کہ جی حکومت یہ ترمیم کا معاملہ جو ہے شنگھائی تعاون کانفرنس کے بعد تک لے جائے اور اپوزیشن اپنا جو احتجاج ہے وہ بھی بعد تک لے جائے۔ نہیں، انہوں نے تو احتجاج سے پہلے منع کیا تھا ان کو، انہوں نے پھر بھی احتجاج کیا۔ پہلے ہی بات کر رہا تھا نا، حکومت نہیں مانی نا، حکومت نہیں مانی، یہ بھی نہیں مانے۔ حکومت بھی تو اس وقت اڑی ہوئی تھی نا کہ 5 تاریخ کو ہم نے کرانا ہے یہ خبریں۔ آپ
ہم ہی چلا رہے تھے نا اپنی چینی. تو اب کم از کم اس احتجاج کے بعد یا اس احتجاج کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات مان لی گئی ہے کہ اب یہ معاملہ 17-18 تک چلا گیا ہے. اب مولانا کا جھکاؤ پھر کس طرف اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد مولانا کا نقطہ نظر کیا ہے. دیکھیں مولانا جو ہیں وہ ایک چالاک کا لفظ میں کسی اس برے مفہوم میں اس میں ایک چالاک سمارٹ کھلاڑی ہیں. انہوں نے اس دن ترمیم نہیں ہونے دی. حکومت کا ساری رات 12 بجے تک وہ بیٹھے رہے, 12:30 بج گئے, ترمیم نہیں ہو پائی, پیش ہی نہیں ہو سکی, وہ مسودہ ہی پیش نہیں ہوا, کابینٹ کا اجلاس ہی نہیں ہو پایا. یہ اپوزیشن کی بڑی کامیابی تھی. اس کے بعد اگلی تاریخ 5 اکتوبر کی دی جا رہی تھی کہ 5 تک تو لازماً کرنی پڑے گی. 5 بھی گزر گئی, اب آج 8 آ گئی ہے. اب جو ہم سن رہے ہیں, کل جو میٹنگ ہوئی ایوان صدر میں, وہ یہ ہے کہ مولانا نے کہا کہ حضور میں تو ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے تو پارٹی کے الیکشن ابھی ہوئے ہیں اور ہم 2 لوگ ہیں اس وقت. ایک میں ہوں جو منتخب ہوا ہوں امیر, اور ایک عبدالغفور حیدری صاحب ہیں جو ناظم اعلیٰ ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں. تو میری تو نہ شورا ہے نہ میری مجلس عاملہ ہے, تو میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں. تو اس کو لے جائیں اس کانفرنس کے بعد. اب یہ دیکھنا ہے کہ 18 تاریخ کو جب حکومت کا وفد وہاں جائے گا, مولانا جناب اسحاق ڈار صاحب جائیں گے یا محسن نقوی صاحب جائیں گے یا کوئی اور جائے گا, تو مولانا کا جواب کیا ہوگا. کیا وہ یہ کہیں گے کہ شورا میری بیٹھ رہی ہے 25 تاریخ کو یا 26 حکومت اگر ڈیلے کر رہی ہے تو کسی کمٹمنٹ پہ, کسی یقین دہانی پہ انہوں نے کی ہوگی. عرض کر رہا ہوں دوسرا تو ایک آپشن حکومت کے پاس ہے. تاریخ تو نہیں دی نا انہوں نے. نہیں, حکومت کے پاس کیا آپشن ہے کہ ابھی تک جو صورتحال ہے حکومت کی وہ یہ ہے کہ اس کے اپنے 2 ممبر کم ہو گئے ہیں. انہوں نے خود ہی ان کے خلاف ریفرنس بھیج دیا ہے. وہ ان کے تھے یا نہیں تھے. الیاس چودھری صاحب جو ووٹ اس وقت تک یقین سے حکومت نہیں کہہ سکتی کہ 63A کا فیصلہ آنے کے باوجود لوٹا کریسی کو, ضمیر فروشی کو جائز قرار, عدالتی تحفظ ملنے کے باوجود, جواز فراہم ہونے کے باوجود یہ نہیں کہا جا رہا حکومت کی طرف سے کہ جی فلاں ممبر جو ہے پی ٹی آئی کا وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہے. وہ تو ارشاد صاحب اب حکومت اتنی کچی تو نہیں ہے کہ اپنے کارڈ پہلے ہی وہ ایکسپوز کر دے گی کہ فلاں نمبر آئے گا. نہیں کر دے گی, لیکن اجلاس موقع آئے گا تو وہ کھیلے گی. اجلاس کا نہ ہونا 5 تاریخ کو نہیں ہوا نا. نہیں, وہ تو بات ہے کہ 6 کو نہیں ہوا, چلا گیا سمٹ کے بعد, کانفرنس کے بعد کیوں چلا گیا. نمبر پورے نہیں ہے. دیکھیں نمبر پورے نہیں ہے نا. جب نمبر پورے ہوں گے, نہیں مولانا تو اپنے ووٹ دیں گے نا, پی ٹی آئی کے ووٹ تو نہیں دلوائیں گے. بات یہ ہے کہ حکومت, اس کا مطلب ہے کہ حکومت اب بھی مولانا فضل الرحمان کی محتاج ہے. یہی مطلب نکلتا ہے نا کہ مولانا کا ووٹ درکار ہے حکومت کو, اس لیے ان کے نخرے برداشت کیے جا سکتے ہیں, کیے جا رہے ہیں. اب 18 تاریخ کو یا 17 تاریخ کو جب دوبارہ ڈیلیگیشن جائے گا تو مولانا کا جواب کیا ہوگا کہ لیں جناب یہ میرے ووٹ, اب آپ ترمیم منظور کر لیں. یا یہ جواب ہوگا کہ حضور ابھی تو ہمارا مسودہ جو تھا وہ ہم نے پیپلز پارٹی کو دیا تھا اور ہمارا اور پیپلز پارٹی کا اتفاق رائے نہیں ہوا, اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں اپوزیشن کا حصہ ہوں تو مجھے اپوزیشن سے بھی کنسنٹ کرنا ہے. آپ بات کر رہے ہیں اگر حکومت یہ سب نہیں کر سکتی اتنے کاریگر ہونے کے باوجود, تو پھر ترمیم والا راگ الاپنا ہی فضول ہے, کیونکہ اگر یہ اتنے ناپختہ ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو 2 چیزوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ ترمیم جو منظور کرانا چاہتے تھے اس رات, وہ تو اب قصہ پارینہ ہے, وہ کہانی ختم ہو گئی. اب ایک تو یہ ہے کہ یا تو انہیں آئینی عدالت کے تصور سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. ایک بات, اگر وہ تصور موجود ہے تو وہ اتنا لولا لنگڑا ہوگا کہ جو فوائد حکومت حاصل کرنا چاہتی ہے اس آئینی عدالت سے وہ نہیں کر پائے گی. مثال کے طور پر اگر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس ہی رہتا ہے تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی, ایک اور کورٹ بن جائے گی,
وہ ایک ہوگا کہ وفاقی شرعی عدالت والا سٹیٹس آ جائے گا, اپیل جائے گی سپریم کورٹ میں. لیکن اگر حکومت پینل والے اس ایشو پہ آ جاتی ہے. لیکن دوسری یہ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کی تجویز ہے یا وہ کلا بھی کہہ رہے ہیں, ہماری بھی یہی رائے ہے کہ اگر آپ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ جج ہیں 5 جو انڈیا کا ایک ہے نمونہ ہے, اس کے مطابق آپ اگر یہ کرتے ہیں کہ جو آئینی نوعیت کے کیسز ہوں گے, سیاسی نوعیت کے کیسز ہوں گے جی, وہ آپ ان 5 ججز کا جو بینچ ہوگا وہی سنے گا. وہ مرضی کا بینچ چیف جسٹس نہیں بنائے گا یا کمیٹی نہیں بنائے گی. تو اس پہ اگر اتفاق رائے ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ آسن ہوگا. اور سمپل سی بات ہے, اگر یہ حکومت دوسرا جو تھا, ایک تو یہ پہلو تھا اس میں, دوسرا پہلو یہ تھا کہ یہ جو آپ انسانی حقوق کو جو آرٹیکل 8 ہے, 9 ہے, 199 ہے, اس پر جو قدغن لگانا چاہتے تھے, ریٹ کا جو اختیار ہے ہائی کورٹ کا وہ ختم کرنا چاہتے تھے, میرا نہیں خیال کہ اب وہ ہو پائے. وہ تو ارشاد صاحب دوسرا مرحلہ چلا گیا. اب جو اطلاعات آئی ہیں ذرائع سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو دوسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ ہے ججز کا تقرر اور وفاقی آئینی عدالت. دیکھیں اگر آئینی ترمیم ہوگی تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوں گی نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ ایک ترمیم کے بعد دوسری ترمیم کے بعد تیسری ترمیم تو نہیں ہوگی نا. وہ تو ایک ہی دفعہ ہوگا نا. تو یہ اکٹھے ہونا ہے. جی, بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ آئینی ترمیم کے آئینی عدالت کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتفاق ہے, اس لیے وہ تو شاید بن جائے. اور وہ یہ نہیں ہوگی جو تصور تھا مسلم لیگ نون کا یا اس دن جس طرح تاثر دیا جا رہا تھا وہ نہیں ہوگی. اس پہ تو ہو جائے گا کام, اور وہ ایک طرح سے فیس سیونگ ہی ہوگی. باقی جو اس سے مقاصد حاصل کرنے تھے اس کے بارے میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان تیار ہوں یا پیپلز پارٹی. ایکچولی